السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ والمرسلات کی تعلق سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ سورہ 77 ہے، اس کے جو ہے 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تو اس کے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا، بعض سورے جو ہیں ایسا ہے جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے الزہروین بولتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، اور المعوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے صورتوں کو جوڑوں کی شکل میں بولتے ہیں۔ تو یہ سورہ الدہر ہم جو لاسٹ سیٹنگ میں کیے تھے اس کے ساتھ اس کی بھی تھوڑی مناسبت ہے۔ یہ تصویر کے جیسے 2 رخ رہتے ہیں نا، بعض چیزیں ایک صورت میں جو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، دوسرے صورت میں اس کے اپوزٹ چیزیں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ جیسے سورہ دہر میں جو ہم گزشتہ تفسیر کیا تو اس میں دیکھیں تو جنت کے تعلق سے بہت سارے آیتیں تھیں، اور میں نے سارے آپ کو ڈسکس کر کے بتا دیا تھا، اور دوزخیوں اور جہنمیوں کے تعلق سے ذکر ایک ہی بار آیا تھا وہاں سورہ الدہر میں، اور یہاں اس کا کمپلیٹلی اپوزٹ ہے۔ یہاں جو ہے متقین کے تعلق سے ایک ہی مرتبہ ذکر آیا ہے، جو آیت نمبر 41 سے 44 تک ہے، صرف ایک ہی بات ڈسکشن آیا ہے، مگر اس کے علاوہ اس ساری صورت میں جو ہے کثرت سے دوزخیوں کا ذکر آیا ہے، کیونکہ نافرمانوں کا اور ناشکروں کا اور جو اللہ کے احکامات بھیجے گئے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے والوں کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ اس صورت میں آپ کو تھوڑا سا میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ صورت جو ہے ایک لحاظ سے ایک کچھ سوالات تھے، اس کے جوابات ہیں اس میں۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ قیامت سے ہم کو ڈرایا کرتے ہیں، تو ہم بتاؤ، ہم منتظر ہیں کب آئے گی، کیسا آئے گی، کب ایسے اس قسم کا ایسے ذکر کرتے تھے۔ یہ آیت 8 سے 15 تک کے تعلق سے اس سالے ذکر ہے۔ تو ان سارے مطالبات کا ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں، یہ کوئی مسخرہ یا کچھ بیوقوف لوگ جمع ہو کر یہ بات کریں کہ یہ کہاں ہے قیامت لے کر آؤ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس وقت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ آپ دیکھیں تو سورہ لقمان میں جو آخری آیت تھے ہم نے ڈسکس کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کب آنے والے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں یہ قیامت بھی ایک چیز ہے، تو اس کے تعلق سے ذکر کیا۔ اس میں چونکہ خصمیں کھائے گئے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو خصموں کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ خصمیں قرآن میں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ آپ دیکھیں تو والتین ہے، والزیتون ہے، وطور سینین، والشمس ہے، والقمر ہے، والفجر ہے، والضحیٰ ہے، واللیل ہے، والصبح ہے، والعصر ہے۔ یہ سارے قسمیں کھائے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کئی صورتوں میں یا تو سورہ کے ابتدا میں ہے یا صورتوں کے درمیان میں آ گئے ہیں، قسمیں آ گئے ہیں، تو یہ قسمیں کھائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کے قسموں کرنے کے مقصد کیا ہے؟ اس کے 4-5 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کلام میں زور دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وزنی چیز ہے اس کی تعلق۔ دوسری چیز یہ ہے قسم جس چیز سے کھاتے ہیں، ہم تو جو قسم کھاتے ہیں اللہ کی، کیونکہ ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، تو ہم اللہ کی کوئی اپنے سے جو بڑے ہیں ان کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود اگر کچھ قسم کھا رہے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ سے کچھ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینے کے لیے کہ دیکھو والعصر، تو زمانہ گواہ ہے، تو اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یا کسی چیز کو زور دینے کے لیے، کوئی اہمیت جتانے کے لیے۔ بعض مرتبہ قسم جو ہے متوجہ کرنے کے لیے، کوئی اگر آپ مصروفیت میں ہیں تو اگر قسم کھائیں تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے جس سے قسم کھائیں، اور کبھی کوئی خاص بات کہنی ہے تو اس کے پہلے قسم کھاتے ہیں تو فوری لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ کوئی اہم بات بیان ہے۔ بعض مرتبہ غصے کی وجہ سے بھی قسم کھاتے ہیں
آپ دیکھیں گے کوئی اگر قسم کھائے کہ ایسا کرنا ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا قسم؟ تو یہ قسمیں کھائی گئی، اور اس صورت میں کثرت سے قسمیں آئے ہیں۔ اور تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں والمرسلات جو آیا ہے، اس میں قیامت کے مناظر جو ہے، اس میں مفسرین کی ہے کہ یہ جو قسمیں کھائے گئے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ والمرسلات سے جو شروع ہوا ہے، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ تو یہ قسمیں جو کھائے گئے ہیں، تو کیا مفسرین نے کہا کہ یہ کس چیز کے قسمیں کھائیں؟ ایک گروپ کا مفسرین کا یہ ہے کہ یہ ہواؤں کے تعلق سے کہا گیا کہ ہوائیں جو چلتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، بادلوں کو ہٹاتے ہیں، کچھ اس قسم کی بات۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ سارے جو قسمیں کھائیں گے فرشتوں کے تعلق سے ہے، کہ فرشتے ہیں جو ایسے یہ کام کرتے ہیں۔ تیسرا گروپ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے دو تو ہوائیں ہیں، باقی تین فرشتے ہیں۔ چوتھا گروپ یہ ہے کہ پہلے تین ہوائیں ہیں اور باقی تو دو فرشتے ہیں۔ اور پانچواں گروپ کہتا ہے کہ صرف ملائکہ کے تعلق سے ہے۔ یہ ملائکہ کون سے؟ رحمت کے بھی ملائکہ ہیں اور عذاب کے بھی ملائکہ۔ چھٹا گروپ کہتے ہیں کہ قرآنی آیتیں ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے الفاظ جو آ رہے ہیں نا تمہارے پاس، کبھی تیزی سے آتے ہیں، کبھی رک رک کر آتے ہیں، کبھی اس میں تمہارے لیے بھلائی کے لیے، کبھی اس میں تمہارے کو عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اور ساتواں گروپ کہتا ہے کہ یہ رسولوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، کہ جو رسول آہستہ آہستہ آئے ہیں، ایک کے بعد ایک آئے ہیں، ان کے تعلق سے کہا ہے۔ اور آٹھواں جو ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے، وہ اس میں بہت لطیف طریقے سے انہوں نے بیان کہ یہ انسانوں کے تعلق سے ہے۔ انسانوں کی جو نفس کی حالات ہے وہ ہے، کبھی اس میں جو ہے تیزی آ جاتی ہے، کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی اس میں جو ہے اس کے لیے بہترین چیزیں ہو جاتے ہیں، کبھی نقصانات کی طرف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا نفسانی ماحول بھی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے آپ اتنی تیزی سے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف تیزی سے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی نیکیوں کی طرف بھی تیزی سے چلے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے جو خیالات رہتے ہیں، کبھی آپ کے اعمال رہتے ہیں، کبھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، کبھی آپ کے دل میں کوئی باتیں آتی ہیں، تو اس میں کبھی آپ کو جو ہے بھلائی کی طرف لے جانے والے ہیں، کبھی برائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں سارا ڈسکس ہوئی۔ اگر ہم صرف ہواؤں کے تعلق سے آتے ہیں، تو ہواؤں کے تعلق سے کیا ذکر ہوا ہے، مفسرین نے جو کہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں میں۔ ہوائیں کیا ہے؟ کبھی یہ فائدہ مند ہوتے ہیں، کبھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور جو شروع میں بتایا گیا کہ جو تیزی سے چل رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ایسی چیز ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی کنٹرول نہیں، آؤٹ آف کنٹرول جو بولتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہوائیں ہیں کہ جو آؤٹ آف کنٹرول اتنی تیزی سے چلتے ہیں۔ اس کی مثال دی گئی، وائلڈ ہارس کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ جو گھوڑے رہتے تھے نا، بعض ایسے جنگلی جانور ہوتے تھے کہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا، وہ جب نکل جاتے تھے تو جس طرف رخ ہوتا ہے چلے جاتے تھے۔ تو اس کی وائلڈ ہارس، مگر آج کل کے لحاظ سے اگر سنبھالنا چاہے تو، کیونکہ اب وائلڈ ہارس اور تیزی سے جانے والے جو اس زمانے کے لوگ مثالیں دیتے تھے، اب آج کل کے لحاظ سے ہم اگر مثال دینا چاہے تو وہ کیا ہے؟ آپ جو ہے ایک زبردست بڑی ٹرک ہے، جو آپ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے جو ایکسٹرا بگ جو ٹرکس رہتے ہیں نا، جو کنٹینرس لے کے چلے جاتے ہیں، تو اتنی بڑی ٹرک رہتی ہے، ساری آپ کی پوری روڈ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور ایسی ٹرک ہے، کوئی ٹرک چلانے والا ہے، اور فرض کریے وہ ٹرک تیزی سے چلا رہا ہے، اور اس حالت میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو کے کمپلیٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، تو اس وقت اس کا پیر تو ایکسیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، اور اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ چھوٹ کے ہارٹ اٹیک ہوا۔ تو اب ایسی ٹرک جو جا رہی ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، اتنی تیزی سے جا رہی ہے، اور اس کو کوئی اسٹریٹ رائٹ جانے کا نہیں ہے، جیسا بھی روڈ ٹرن بھی ہوگی تو وہ ٹرن نہیں ہوگی، وہ سیدھے چلے جائے گی اسے۔ اور دوسری چیز ہے، کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ ٹرین ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، ٹرین جو بہت تیز رفتاری سے چلتی ہے، وہ اس کے بعد اگر پٹریوں سے کچھ حرکت ہو جائے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ٹرین کے حادثات ہوئے ہیں، کئی لوگ اس میں ختم ہو گئے، زخمی ہو گئے، مر گئے سو۔ تو یہ چیز جو بیان کی جاتی ہے نہیں، سو پہلی آیتوں میں جو ہے والمرسلات کے تعلق سے، تو یہ مفسرین نے کہا، تو میں تھوڑا آج کل کے لحاظ سے ایکسپلین کر دیا۔ اس کے بعد ہواؤں کا جو، یہ تو نقصان دہ چیزیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فائدہ مند چیزیں بھی ہیں۔
بعض ہوائیں ایسے چلتے ہیں کہ خوشگوار ہوا بولتے ہیں نا، کہ ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی، جب گرمی کے زمانے میں آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ارلی مارننگ جو آتے ہیں نا، جو بریز بولتے ہیں نا اس کو، وہ ہوتے ہیں. تو بعض ایسے فائدہ مند ہوائیں بھی ہیں، خوشگوار بھی ہیں، اس میں خوشبوئیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فائدے بھی ہیں کہ وہ بادلوں کو موو کرتی ہے. جہاں قحط کا علاقہ ہے تو وہاں بادلوں کو موو کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے بارشیں بھی ہوتے ہیں، تو بارشیں بھی ایسی ہوتی ہیں، فائدے مند بارشیں بھی ہوتی ہیں، جس سے جو ہے زمین جو بالکل پانی سے کم ہو گئی تھی، قحط ہو گیا تھا، اس میں بارش کی نمیدار ہوتی ہے. وہ پانی آئے گا تو پھر اس میں زراعت ہوگی، وہاں سے ریپروڈکشن شروع ہوگا، پھر فائدے مند چیزیں ہو جائیں گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں ایسے ہیں کہ بعض وقت یہی ہوائیں جو ہے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ بس اتنی تیز آتے ہیں، جو آپ ٹورنیڈوز جو کبھی آپ دیکھے ہوں گے نیوز میں، اور کچھ زمانہ پہلے ہوئے تھے، تو بڑے بڑے جو ٹورنیڈو آتے ہیں تو وہ ایسے ایسے بڑے بڑے ٹرکس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر بارش کا جو ہے، بارش کبھی فائدہ مند بھی ہوتی ہے، بارش بعض مرتبہ نقصان دہ بھی ہوتی. بعض علاقوں پہ بعض وقت جو ابھی کچھ زمانہ پہلے حیدرآباد میں بھی بارش ہوئی تھی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ سارا پورا علاقہ جو ہے بند ہو گیا تھا. اسکولوں کو بھی بتا دیے تھے نکلو، لوگ کمشنر نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈونٹ کم آؤٹ آف یور ہاؤس انلیس اٹس این ایمرجنسی. تو اتنی تیز بارش ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فلڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے نا، زبردست بڑے بڑے فلڈس آتے ہیں، تو اتنی تباہی ہو جاتی. تو ہواؤں سے اور بارشوں سے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں. تو ان آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو، ان سے بعض مرتبہ فائدے بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، اس میں اشارے ہیں، اس میں اشارے ہیں: فرما برداری، نافرمانی، شکر گزاری اور ناشکری. یہ دونوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اس لیے تمہارے زبان سے، دل سے اور عمل سے یہ چیزیں غور و فکر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے یا نافرمانی میں. زبان سے، دل سے اور عمل سے اس چیز کو ہمیشہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اس تعلق سے. تو اب یہاں میں تھوڑا سا اس سورہ کے تعلق سے کہوں گا کہ یہ قیامت اور آخرت کے مناظر ہیں، اسٹیپس بھی بتا دیے گئے ہیں، اقرار اور انکار کرنے کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں. اور اس صورت میں خود باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اس صورت میں ویل یومئذ للمکذبین جو بتایا گیا ہے، 10 مرتبہ یہ آیت آئی ہے اس میں. اب آپ دیکھیں تو پچھلی ہم صورتیں جو دیکھے تھے اس میں سورہ رحمان میں کیا تھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمس آیا تھا. اس کے علاوہ جو ہے الشورى ہے، اس میں جو ہے 7 مرتبہ آیا تھا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ آیا تھا. اور سورہ قمر میں ایسے الفاظ ہیں جو 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. سورہ والصافات میں 3 مرتبہ ہے. سورہ نازیات میں آیتیں جو ہے 5 ٹائمس ریپیٹ ہوئے ہیں. والعادیات میں 5 مرتبہ ہے. سورہ واقعہ میں جو ہے کتنے مرتبہ ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، 4 مرتبہ یہ آیا تھا. تو اس صورت میں یہ ویل یومئذ للمکذبین 10 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. اور یہ 10 مرتبہ کیا ہے؟ وارننگ ہے. وارننگ دی گئی. ابتدا میں جو ہے ویل سے استعمال کیا ہے. ویل کے جو اکثر معنی آئے ہیں وہ خرابی کے لیے ہے، بربادی کے لیے ہے، تباہی کے لیے ہے، اور کئی معنوں میں استعمال ہے. لیکن ایک بات یہاں بتا دوں، بعض مفسرین نے کہا کہ ویل جو ہے جہنم کی بھی ایک وادی ہے، اس کو کہتے ہیں ویل، اور وہ بہت زبردست سخت ترین ہے، جس میں اتنے پیپ اور لہو اور اس میں بھری ہوئی. اور ویل کا یہ مقام ہے کہ خود جہنم بھی اللہ سے ویل کی پناہ مانگتی. اب آپ اندازہ کریں کہ خود جہنم پناہ مانگ رہی ہے ویل سے، تو ویل کی کیا حالت ہوگی. تو اس میں وارننگ دی جاتی ہے، ویل تم وہ جو نافرمان ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے ویل کی وادی مقرر ہے جہنم کے. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا. اب مکذبین کوئی نہیں، جھٹلانے والے، یہ انکار کرنے والے، جو ہم بولتے ہیں نا وی ڈونٹ بلیو واٹ یو آر سیئنگ. تو یہ جو رسول اللہ تعالیٰ کے وحی لا کر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ تو خود اپنے سے نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرشتے کے ذریعے ان پر یہ وحی بھیجی ہے. جتنے انبیاء تھے وہ سارے اپنی قوم کے لیے یہ بیان کیا جاتا تھا
اور ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو واٹ یو آر سیئنگ. تو کتنی بری بات. تو یہ مشرکین اور کافرین کے بارے میں ہے. ان لوگوں نے تو ظاہری انکار کر دیا، مگر ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ قرآن سے ہم کو اشارے میں ملتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ باطنی بھی انکار کرتے ہیں، زبان سے نہ کریں گے تو مگر دل سے اور عمل سے بھی کرتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے نا، یہود سے جب ذکر کیا جاتا تھا مدینے میں، تو کہتے تھے کہ یہ آپ جو ڈرانے ہیں چیزوں سے، یہ ہمارے کو نہیں لگنے والے. نحن ابناء اللہ احباء، ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بچے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ قرآن میں بتا دیا نا، انی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا تم کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی تھی، تو اس فضیلت کی وجہ سے وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ ساری جو ہے نیکی ہے جو آخر میں نتیجہ نکلنے والا ہے. جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی، تم دوزخ تو دوسروں کے لیے گئے. مگر کہتے ہیں کہ بعض مطلب یہ بھی کہا کہ اگر ہم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم کی آگ ہم کو ٹچ نہیں کرے گی. وہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کو جہنم میں ڈالے گا کہ ہمارے کو کوئی اس کو ٹچ نہیں کر دے. اب یہ سوچنا ہے کہ کہیں یہ بات ہمارے ذہنوں میں بھی تو نہیں آتی کہ فرما برداری اور شکر گزاری کریں گے تو پھر جنت ملے گی. مگر ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اب کوئی نیک کام کرو نہ کرو، جنت تو ہماری ہے اور جنت میں ہم کو جانا. یہ غلط فہمی ہو گئی، جس کی وجہ سے آج کل دنیا میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، نافرمانی ناشکری ہو رہی ہے، وہ کس لیے؟ کہ ان کو آخرت کی اہمیت نہیں ہے. آخرت کے تعلق سے حالانکہ اتنا ریمائنڈ کیا جاتا ہے المرسلات میں کہ دیکھو اپنے آپ کو بچا لو، یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، اس میں کچھ نیکیاں کما لو تاکہ تم کو آخرت کی بھلائی ملے گی، ورنہ پھر وہاں کا عذاب اور ہمیشہ کی نافرمانی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا جو مذاق اڑا کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو اس سے کوئی. اب یہ دیکھیں آج کل کی جو پولیٹیشین ہے کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی بھی بات کر رہا ہوں، مسلمان پولیٹیشین بھی جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ کثرت سے جھوٹ دھوکہ. اور نہ صرف پولیٹیشین، جو لوگ دنیاوی ہیں مسلمان بھی ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے. جو بزنس مین ہیں وہ بھی جو ہے جھوٹ سے اپنی دنیا بنا رہے ہیں. جو کاروبار کر رہے ہیں سودی کاروبار، کتنا بتائیں کہ دیکھو اس سے نقصان ہے، مگر کہتے ہیں کہ ارے بعد میں دیکھا جائے گا، اب تو فی الحال تو ابھی تو جو کرنا ہے کر لو. کل کی مرغی سے تو آج کا انڈا بہتر، یہ اس قسم کے جوابات دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا میں ذکر کر دینا چاہتا تھا. اور خاص یہ چیزیں بہت خاص ہیں. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، اس میں قیامت کے تعلق سے کیا ہوگا. اب اس آیت کو میں، آیتیں جو ہیں یہ آپ کو ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارا لیسن ہو جائے گا، لیسن سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں اور لیسن کے بعد بھی ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر دیں اور اس کے معنوں پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں. میں تو صرف آپ کو ٹچ کر دیتا ہوں، اشارے دے دیتا ہوں. اس میں کیا ہوگا؟ قیامت کیا ہوگا؟ اس میں کیا ہے؟ پہلے بتایا گیا ہے ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کے جیسا اڑتے رہیں گے. اور یہاں تو صرف یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، مگر دوسری جگہوں پہ جو ہے چاند اور سورج مل جائیں گے، اور پھر سمندر کا پانی جو ہے وہاں سے پانی میں سے آگ نکلنا شروع ہو جائے گی. یہ ایسی تفصیلات قرآن کے آئے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 10 مرتبہ جو اوائل للمکذبین کے تعلق سے آیا ہے اس کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چاند اور سورج کے تعلق سے اور یہ ستارے جو ہے ایسے ہو جائیں گے. اور تفصیلات جو بتایا نا میں ابھی، وہ نمبر 1 ہے. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ پچھلی قوموں کا ذکر ہے. دیکھو ان سے سبق لو. پچھلی قوموں کا کیا ہے؟ قوم نوح یہی بات کرتی تھی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم موسیٰ یعنی فرعون اور اس کی فوج. تو دیکھو ان لوگوں نے جو انکار کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، اللہ کی کتاب کی تحقیر کی، ان کو لوگوں کا کیا حشر ہوا. دیکھ لو، تم کو عقل نہیں ہے؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس لیے تھا. تیسری مرتبہ جو ہے یہ مکذبین کے تعلق ہے، تو اس میں خود تمہاری ابتدا کو دیکھو، تم کیا تھے. ہم لاسٹ
کے لیسن جو کہتے اس میں بتایا گیا تھا نا، تو تم تو ایک ڈراپ اسکپ سے پیدا ہوئے جس کا تم لوگوں کے سامنے کہنا بھی آپ اس کے تعلق سے سوچتے تھے کہ کیسی غلط بات ہے، ایسی تاخیر کی بات ہے اور کسی شرم کی بات ہے کہ اس چیز کا ذکر بھی کرنے کے لائق نہیں تھی۔ دیکھو تم کو وہاں سے پیدا کیا، بالکل مجبور محتاج تھے، تمہارے ماں کے رحموں میں تم کو رکھا گیا، کئی اسٹیجز سے گزار کے تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد بچپن کا زمانہ گزرا جو بالکل آپ کمزور تھے، بالکل کچھ کر نہیں سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشو نما کیا، قوت دی، طاقت دی، عقل دی اور اس قابل کیا کہ دنیا کے کئی کام کر سکے، مگر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، اس دنیا کمانے کی فکر میں ہو گئے، تکبر کی شروع کر دیا، نافرمانی ناشکری اپنا شیوا بنا دیا۔ تو اس میں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ بتایا کہ دیکھو یہ سبیل زمین، یہ نمبر 3 پہ ہے، نمبر 4 پہ ہے زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زمین تمہارے لیے بنائی، اس کو تمہارے فائدے کے لیے کر رکھا، اس کو مسطح کر دیا، اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس میں زراعت کرتے ہیں، اس زمین سے کتنے کتنے کماتے ہیں، مگر یہ دیکھو اصل میں کیا ہے، زمین کو جب دیکھتے ہیں تو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور مٹی سے ہماری تخلیق کی تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق اس مٹی سے کی تھی، اور اس کے بعد ہمارا جسم جو بنا ہے وہ مٹی کے آئٹم سے بنا ہے، اور اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو پھر مٹی میں واپس ہو جاتا ہے، پھر وہ پارٹ آف دا سینڈ اینڈ دا ارتھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسی سے ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اسی لیے تو آپ جب کسی کو میت میں جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو اس وقت کہتے ہیں نا اسی سے تم اٹھائے گئے تھے، اسی میں پیچھے میں تم واپس جائیں گے، اور پھر اسی سے دوبارہ تمہاری تخلیق ہوگی۔ یہ اکثر ہم یاد دلاتے ہیں جب دفن کا وقت ہوتا ہے تو یہ چوتھی پوائنٹ یاد ہے۔ اس کے بعد 5ویں پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ پانی سے زندگی ہے، حیات جو ہے تمہاری پانی سے ہوئی ہے، سب سے پہلے پانی کا کریشن ہوا تھا جس سے جو ہے پھر زندگی ہوئی، حیات ہوئی، اسی سے تم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی سے جو ہے ساری نعمتیں ملتے ہیں، اس میں پانی میں، اوشنس میں اور سارے چیزوں میں کیا کیا چیزیں تمہارے نعمتیں ہیں، اس پانی سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس سے تمہاری پیاس بھی بجھاتے ہیں، اور اس سے کتنے کتنے تمہارے فائدے مند کام ہوتے ہیں۔ تو پانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے نمبر 4 جو ہے اس تعلق سے۔ نمبر 5 میں کہتے ہیں دھوئیں کے جو ہے 3 بڑے بڑے تودوں کے ذکر آ گئے، اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافروں کو دھواں نظر آئے گا تو قیامت کے وقت بڑا دھواں رہے گا، تو وہ سمجھیں گے کہ اس میں اپنے آپ کو چھپنے کے لیے ہے، وہ جب جائیں گے تو وہ جو دھواں ہے وہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچانے والا دھواں نہیں، وہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے، اس کے قریب جائیں گے تو اس کی تپش آئے گی، وہ آگ سے نکلی ہوئی دھواں ہے، وہ ان کے سروں پہ بھی آ جائے گا، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ بھی آ جائے گا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 انطلقوا الی ذل ذی ثلاث شعب، 3 جگہ سے آئے گا، تو سر پہ بھی رہے گا، رائٹ پہ بھی رہے گا، لیفٹ پہ رہے گا، مگر اس سے کمپیریزن دیکھیں تو ان کے اپوزٹ جو لوگ ہیں جو نیک کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے ہیں، اس کی شکر گزاری کریں ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے اس وقت جب دھوپ کی جو ہے اور سختی رہے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ٹھنڈی ہواؤں کے پاس ان کو ان سایوں میں رکھیں گے، اور اس کے اپوزٹ جو نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ اس جہنم کے دھوئیں کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تو نمبر 5 نہیں ہے، نمبر 6 کیا، اس دھوئیں میں چنگاریاں بھی اٹھیں گے، اور ایسے ایسے چنگاریاں، شعلے ایسے اٹھیں گے، اس میں کمپیریزن کر کے بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کی جو ہائٹ ہے اتنی بڑی بڑی چنگاری جو ہوگی، ایک چنگاری سے جو لائٹ نکلے گی اور اس کا جو گرمی نکلے گی اور اس سے جو تکلیف پہنچے گی، وہ اس کا لیول گیا اونٹوں سے تقسیم کا اس میں۔ نمبر 7 میں کہا گیا کہ ان لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ جب ان کو زبان دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی، اس وقت اپنی زبان سے نافرمانی، ناشکری، تمسخر اور انبیاء کی تحقیر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اس وقت اپنے گروپ میں اور اپنے لوگوں میں خوشحالی سے جو زبان میں آیا وہ کہا کرتے تھے، مگر آج اس زبان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا نا کہ تمہارے منہوں پہ سیل کر دی جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر اس وقت جواب دینا شروع کر دیں گے، تو اس وقت قیامت کے دن ان لوگوں کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جیسا جب
مجرم کو پکڑا جاتا ہے، جب دیکھا ہے کہ اب مجھے تو سزا ہونے والی ہے، تو جج کے سامنے کیا شروع کر دیتے ہیں نا، ریکویسٹ کرتے ہیں، آئی ایکسپٹ اٹ از مائی مسٹیک بٹ آئی ایم لوکنگ فار سم مرسی فار کائنڈنیس، اور جو ہو سکتا ہے میری سزا میں کچھ کمی کر سکتے ہیں کیا؟ مگر اس وقت اللہ کے پاس ان کو بولنے کی اجازت نہیں ملے گی، اپنی زبان سے کچھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ نمبر 7 ہے۔ نمبر 8 جو ویل میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ دیکھو تم سارے نافرمانوں، اس وقت ساری دنیا کے سارے نافرمانوں بھی جمع ہو جائیں گے ایک حصے میں، اور ان کو کہا جائے کہ دیکھو یہ ابتدا سے دیکھو، یہ شروع کے لوگ تھے جو نافرمانی کرتے تھے اور اپنے رسولوں کے استہزاء کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرا گروپ آیا، دیکھیے اب آدم علیہ السلام کے بعد سے جو شروع ہوئے ہیں، جو نافرمانیاں شروع ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، جیسا میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو مختلف زمانے میں جو نافرمان آئے تھے، وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، اچھا یہ فلاں کی قوم ہے جو ہمارے سے پہلے آئے تھے، ان کو تباہ کر دیا گیا تھا، مگر ہم ان کی تباہی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا، ان کا ذکر بھی ہوتا تھا تو خاموش ہو جاتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی ان کے جیسے نافرمان تھے اور ان پہ جیسا عذاب آیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، نوح علیہ السلام کے عذاب کا سب لوگوں کو معلوم تھا، مشرکین کو بھی معلوم تھا، کفار کو بھی معلوم تھا، سب تھا کہ کشتی نوح میں جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی سب کو جو تھے فلڈنگ نے ساری تباہ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اقوام کے ساتھ بھی کیا، قوم ہود کے ساتھ کیا، قوم صالح کے ساتھ کیا، پورے سارے تباہ و برباد ہو گئے، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، اور فرعون کے ساتھ جو ہوا تھا سب کو معلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، یہ یہودیوں سے پوچھا بھی کرتے تھے، سارے تفصیلات معلوم تھے، مگر اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی اس سے سبق نہیں لیا۔ نمبر 9 جو ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کمانا ہے نا، کھا لو پی لو مزے اٹھا لو، مگر یہ کچھ تمہارے فائدہ مند نہیں ہوگا، دنیا کے تھوڑے دن کے لیے تم سمجھتے ہیں کہ یہ راحت ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، مگر یہ کچھ آنے والی چیز نہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ دنیا ایسی منٹوں میں ختم ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے سورہ المومنین میں کہا، حضور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا نا کہ تم کو فحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں پوچھا جائے گا کہ اچھا دنیا میں تھے نا، کتنے دن رہے؟ تو اس وقت 60 70 80 90 100 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ عمر والے جو رہیں گے، وہ کہیں گے شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں رہیں۔ اب آپ سوچو، قیامت کے دن جو اتنی بڑے بڑے عمریں رہنے والے ہیں، اس وقت جوابات دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم شاید ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ جو تم کہہ رہے ہیں نا وہ بھی نہیں، اس سے بھی کم تھے، کیونکہ اب یہ آخرت کی جو زندگی، وہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ ہمیشہ 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 کی رہنے والی زندگی۔ تو اس زندگی کے سامنے تمہاری جو دنیا کی زندگی تھی وہ کچھ کاؤنٹ بھی نہیں ہوتی، فریکشن آف اے فریکشن آف اے فریکشن بھی بولے تو وہ بھی کم ہے۔ تو اس دنیا کے لیے، اس تھوڑے دن کی دنیا کے لیے تم نے اس فائدہ اٹھانے کے لیے نافرمانی کی اور ناشکری کی اور انبیاء کا مذاق اڑائے، قرآن کی آیتوں کا مذاق کرے، اور اب آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہتی اس کے لیے کچھ نہیں بنا ہے، کچھ نہیں بنا ہے۔ اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب جو زندگی ہے اس میں بنا لینا تھا۔ اور آخری جو ہے نمبر 10 جو ہے، اس کے وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی وقت جب جھکنے کا حکم دیا جائے گا، یہ جھک نہیں سکیں گے، کمرے ان کے ٹھیک ہیں۔ اس کے کئی مفسرین نے بتایا کہ وہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جو نہیں جھک سکے، اس وقت یہ جھک نہیں سکیں گے۔ جب اللہ کا دیدار ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا، تو فوری جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، جو فرما بردار ہیں، جو شکر گزار ہیں، وہ فوری جھک جائیں گے سجدے میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں آپ نے بھیجا تھا، اور آپ نے توفیق دی جس کی وجہ سے ہم آپ کے احکام کی پابندی کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو یہ آخرت کی زندگی میں ساری کامیابی ہم کو ملی۔ یہ تو یہ چیزیں ہیں، اور یہ آخرت میں وہ پچھتاتے رہیں گے، اگر دنیا میں جھک جاتے تو آج بھی جھکنے کا موقع تھا، اور وہاں
تو تکبر کیا، تو تکبر کی وجہ سے آج یہاں جھکنے کا موقع بھی نہیں۔ اب اس میں جو ہے یہ 10 مرتبہ کہا گیا، مگر اس میں کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، نیک لوگوں کو تشفی اور تسکین دی جاتی ہے کہ یہ سوچ جو کہا گیا ہے نا، وہ نافرمانوں کے لیے کہا گیا ہے، تم زیادہ اس کے تعلق سے پریشان نہ ہو تم، کیونکہ جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں تو جو نیک لوگ ہیں وہ بھی کانپ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں، تو اس وقت فوری تسکین دی جاتی ہے، کیونکہ جتنے انبیاء بھیجائے گئے تو وہ کیا بشیر و نذیر، ڈرانے والے بھی تھے مگر نافرمانوں کو، مگر جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی آیت کو سن کر تسلیم کر لیے، جو ایمان لائے اور ایمان کے اپنے زبان سے اور دل سے عمل سے ایمان پہ قائم رہے، ان کو تسکین اور تشفی جاتی ہے، ان کو بشارت دی جائے، تو نذیر اور بشیر جو کہے گا ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ متقین کے لیے آیت نمبر 41 سے 44 تک بیان کیا ہے کہ ان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ تو عرش کے سائے میں رہیں گے، وہاں کے فائدے اٹھائیں گے، وہاں کے پانی کے جو نہریں ہیں ان سے پانی پئیں گے، تمہارے لیے ہر قسم کے میوے دیے جائیں گے، ان کے سارے ہر میوے سے اس کے اور ان کے قسموں سے مزہ اٹھائیں گے، اس کی لذت سے سرور حاصل کریں گے، وہاں کھائیں گے، پیئیں گے اور مزہ اٹھائیں گے، بیکاز یو ڈیزرو اٹ، تم نے احکام کی پابندی کی۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک چیز یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ ہم جب بھی اس قسم کی آیتیں آئیں گے، میں اس سے پہلے کئی بھی مرتبہ بولا ہوں آپ کے، جیسے سورۃ الرحمن جب پڑھتے ہیں نا تو ہم فوری کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی ای آلائی ربکما تکذبان کہہ کے ہم خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے فرمایا تو سارے خاموشی سے سنتے رہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم سے تو جن حضرات اچھے تھے، تو صحابہ پریشان ہو کہ جن حضرات کیا تھے، تو حضور نے فرمایا کہ جب جنوں کے سامنے میں سورہ رحمان تلاوت کیا تو فوری انہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور ساری تعریفیں اور ساری حمد آپ کے لیے ہے۔ تو جیسا سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، ویسی میں اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن میں جب بھی کسی قسم کے عذاب کی آیتیں آئیں، فوری اللہ کی پناہ میں اللہم اغفر لی، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اور کبھی نیک لوگوں کے اور جنتیوں کے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا معاہم، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھیوں میں ہم کو شامل کر دے۔ اس صورت میں اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک چیز بیان کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص یہ آیت جو آیا نا میں نے آپ کے سامنے کہی ویل یومئذ للمکذبین، جب پڑھیں گے نا 10 مرتبہ آتے ہیں، جب بھی آئیں گے جب بھی پڑھیں گے اس کے ساتھ فوری کہہ دے آمنت باللہ وبما انزل، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ اس نے نازل فرمایا۔ تو یہ 10 مرتبہ جو آیت آئیں گی نا، جب بھی آئیں گی ولی یومئذ للمکذبین پڑھیں گے تو آمنت باللہ وبما انزل، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ آیت پڑھے گا، یہ کہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس آیت کے رسپانس کے لیے جو پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور جہنم کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے پناہ مل جائے گی، کیونکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا اور ان آیتوں کا حق ادا کیا۔ قرآن کی جب بھی تلاوت، قرآن کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے اور کوئی سوال کرتا ہے، کوئی آپ سے رسپانس کی توقع کرتے ہیں، تو آپ فوری کیا کرتے ہیں، جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے فوری میرے سے کچھ رسپانس، تو فوری آپ رسپانس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم بالکل خاموشی سے نہیں رہے، اس کا فوری جب اللہ کا کلام ہے، کوئی سوال ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تو فوری آپ اس میں سے رسپانس دیتے ہیں۔ جیسا میں نے بیان کیا کہ اچھی آیتیں جو متقیوں کے اور محسنین کے تعلق سے اور نیک اور جنت کے لوگوں کے ہے، تو فوری آپ اللہ سے ذکر کے اللہم جعلنا منہم، اللہ جعلنا معاہم، اللہ ہم کو بھی ان میں سے کر دے یا ان کے ساتھیوں میں بنا دے۔ اور جب عذاب کیا اور جہنم کے بات میں آتا اللہ ہم حافظنا، اللہ ہم کو حفاظت فرما دے ان چیزوں سے۔ تو یہ لیسن تھا آج کے ڈسکشن کا تھا، میں انشاءاللہ مختصر سی
آج کی تفسیر تھی اس کے تعلق سے میں صرف آپ کے سامنے کیا۔ دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں میں کہ ہم جو ہے ہمیشہ ہماری اب عمر تیزی سے گزر رہی ہے، ہم تو بس اس حالت میں رہیں کہ جس وقت بھی صبح میں آنکھ کھلی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی ہماری نیند کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، نیند کو کہتے ہیں موت کی بہن، موت کی جو حالت رہتی ہے ویسی نیند میں ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان بالکل ہی کمپلیٹلی ہاں سانس چل رہی ہے لیکن سانس کے علاوہ جو ہے وہ انسان کی جو موت کی حالت رہتی ہے بعض وقت ایسی سونے کی حالت ایسی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی آنکھ کھلتی ہے صبح میں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کے ساتھ فوری آنکھ کھولتے الحمدللہ، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج آپ نے میری آنکھ کھول دی اور آج کا دن مجھے آپ نے عطا فرمایا، اگر کل ہی ختم ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر آج آپ نے مجھے زندگی دی، میں اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے صبح سے اپنی پروگرام بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کل جو کچھ بھی نافرمانی ہے ناشکریہ جو ہو گئی تھی، جو غلطیاں ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے فوری معافی مانگ لی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سونے سے پہلے تو جب تک اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی نہ مانگے اس وقت تک نہ سو، بس اس وقت معافی مانگ کر سوئیں۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغيبة والبهتان والكذب والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اس کے بعد آنکھ بند کر لیں تاکہ ہول ڈے آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور آپ کی جو ہے ریکویسٹ کو قبول کر کے اگر اسی رات میں وقت آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ ہماری زندگی میں، اگر نہیں تو پھر آپ آج کی زندگی مل گئی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن بھی جو ہے میرا ایسا گزار کے جس میں آپ کی ساری فرمانبرداری ہو، میری زبان سے، میرے دل سے اور میرے اعمال سے فرمانبرداری ہو اور شکر گزاری ہو، کیونکہ فرمانبرداری اور شکر گزاری دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بندوں کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ سورۃ الملک میں ہو تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم کو دنیا میں کیا بھیجا گیا یہ دیکھنے کے لیے کون نیک عمل کر کے آئیں گے، کون میری فرما برداری کریں گے، کون میری شکر گزار گے، فرما برداری کریں گے تو ہمارا، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری تخلیق کا مقصد اور کچھ نہیں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے شکر گزاری کے تعلق ہے لئن سکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری کرنا، فرما برداری کرنا۔ جھوٹ کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، مکذبین جو باتیں کہا گئے جھوٹ کے تعلق سے ہے کہ جھٹلانا ہے، جھوٹ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک بیان کر دیتا ہوں، ہم کو کیا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ زبان سے جب بھی ہماری بات نکلے سچ بات نکلے، بہت کوشش کریں، کیونکہ بعض وقت باتوں میں ہے بہت وقت ہم مذاق میں بھی کر دیتے ہیں، کسی کو جو ہے خوش کرنے کے لیے بھی کر دیتے ہیں، جھوٹے قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، یا کچھ چھوٹی موٹی دنیاوی کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس میں جھوٹ کہہ کے جھوٹ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے تعلق سے بہت کوشش کریں گے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے جنت کو لے جانے والی ہے اور گناہوں سے بچانے والی ہے، آخرت کے عذابوں سے اپنے سچ بولنے والی کی زبان سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے الصدق ینجی، کامیابی اس کے ساتھ، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ جھوٹ کے تعلق ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی جنت میں جانے والی کوئی چیز بتا دی، کوئی ایک چیز بتا دی، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہمیشہ سچ کہو، اور کچھ نہیں کہا، ہمیشہ سچ کہو کیونکہ سچ تم کو جنت میں لے جائے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور جہنم سے بچنے کے لیے کیا کروں، تو حضور نے کہا کہ جھوٹ کبھی مت بولو،
جھوٹ کبھی مت بولو، کیونکہ جھوٹ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اور سچ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گئے، یہ ہے حضرت صحابی ہے عبداللہ بن عامر، جب ینگ بچے تھے ان کے پاس حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس آئے تھے تو ان کی والدہ تھے، اور اپنے بچے کو بلانے کے لیے ہاتھ میں کچھ ایسا کہا کہ کوئی ہاتھ میں کوئی چیز ہے، بچے کو بلایا، آؤ آؤ میں تم کو یہ دیتی ہوں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے بچے کو جو بلایا ہے، ہاتھ میں کچھ رکھ کے بلایا ہے، کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، میرے ہاتھ میں کھجور تھا تو میں بچے کو بلائی تاکہ وہ آئے گا تو میں کھجور دوں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، اگر تم بلاتے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو تم جھوٹ تمہارے لیے وہ دکھا جاتا کہ تم نے اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ کہا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت اہم چیز، اور آپ کو پتہ ہے نا، امام بخاری اور جو محدثین جو تھے، حدیث جمع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹریول کرتے تھے، جب معلوم ہوتا تھا کہ فلاں نے حدیث سنی ہے تو ان کے پاس جا کے بل محل مل کے ان سے ڈائریکٹ سننا چاہتے تھے۔ تو یہ کئی بہت زبردست ٹریول کر کے کسی کے پاس پتہ چلا کہ انہوں نے حضور سے حدیث سنی تھی، تو وہ محدث ٹریول کر کے گئے ہیں، ان کے پاس جب گئے ہیں دیکھے تو وہ کیا ہے، وہ اپنے دامن کو ایسا ٹائل کر کے اونٹ کو ایسا اشارے کر رہے تھے جیسا اس کو کوئی چیز کھانے کی دے رہے ہیں۔ تو وہ اونٹ جب قریب آ گیا تو دیکھے تو ان کے جو کپڑا تھا اس میں کچھ نہیں تھا۔ سو اونٹ کو جو ہے دھوکے کی وجہ سے بتایا کہ تمہارے لیے کچھ چارہ لایا ہوں، آؤ آؤ، تو اونٹ تیزی سے بھاگ کے آیا کہ اس کو کچھ چارہ ملے گا، مگر جب قریب آیا تو چارہ نہیں تھا، وہ پکڑنے کے لیے اونٹ کو بلا۔ تو وہ جو محدث آئے تھے حدیث ان کے سننے کے لیے، وہ فوری واپس ہو گئے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان کے پاس گئے تھے اتنی دور سفر کر کے اور ان سے حدیث چیک بھی نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ جو انسان جانور کو دھوکہ دیتا ہے، میں اس سے حدیث کیسے سنوں کہ وہ انسانوں کو بھی جھوٹ اور دھوکہ نہ دے گا؟ تو ایسی چیزیں بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ اس تعلق سے تو ہم کو یہ ویلوئیں کذبین سے تعلق سے ہم خالی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین سے اور نافرمان لوگوں سے مخاطب ہے، ہم کو اس سے ایک لیسن مل رہا ہے کہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہم زبان سے بہت مرتبہ بول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ سے بچائے۔ بعض وقت ناانجانی طور پہ کر دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے بھی نہیں، پہلے سے پلان بھی نہیں کرتے کہ فلاں وقت آئے گا، فلاں ایسا ہوگا تو میں جھوٹ، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کرتے ہوں گے۔ اس سے بچنے کی بہت کوشش کریں۔ آپ کو ایک چیز میں بیان کر کے آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ حیدرآباد کا معاملہ ہے، میرا بچپن کا زمانہ ہے، تو اس وقت کچھ زمین کے تعلق سے ایک تنازعہ ہو گیا، تو ایک صاحب کورٹ میں جا کر جج کے سامنے قرآن اٹھا کر جھوٹی گواہی دی، فلاں کی زمین ہے فلاں کو، حالانکہ وہ زمین ان کی نہیں تھی، مگر ان کی گواہی پہ تھا کہ یہ چونکہ وہاں کے کوئی اہم چیز پرسن تھے جس کے سامنے وہ جن کا انتقال ہوا ان سے بات چیت ہوا کرتی تھی، تو ان سے پوچھے تھے کہ زمین کس کے حوالے کی، انہوں نے قرآن کی قسم کھا کے جھوٹی گواہی دی۔ اس کے بعد واپس آئے، سیکنڈ ڈے ان کو اسٹروک ہوا، ایسا اسٹروک کہ کوادریپلیجیا بولتے، یعنی ہیوی پلیجیا بولے تو ایک سائڈ کا ہوتا ہے، رائٹ سائڈ کا ہوا، لیفٹ سائڈ کا ہو تو ایک سائڈ کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتے ہیں۔ اور کوادریپلیجیا کا مطلب یہ کہ ایک ایسا اسٹروک ہوا کہ ہاتھ اور دونوں ہاتھ دونوں پیر اس سے معذور ہوئی۔ سیکنڈ ڈے، میرا بچپن کا زمانہ تھا، وہ سنے تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ جو ہے ایک دم سڈنلی ان کو اسٹروک ہو گیا، تو وہ کمپلیٹلی بیڈ ریڈن ہو گئے، نہ زبان سے بات کر سکتے ہیں نہ ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں۔ تو وہ تو اتنا کوئک ہوا ہے اثر اس کا، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی کل جج کے سامنے جا کے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب امیڈیٹلی آتا ہے، تو اس سے ہم بچتے رہیں۔ جھوٹ سے آپ جو ہے، میں آج کا لیسن کا آج ایک ہی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جھوٹ سے کوشش کرتے رہیں کہ جھوٹ سے بچتے رہیں، اور اس کے لیے اب جب بھی بات کرتے رہیں فوری اپنی زبان سے کیا الفاظ استعمال ہوئے ان کے تعلق سے غور کرتے رہیں، اور اگر کوئی غلطی سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آئندہ جو بھی بات کریں گے سچ کریں گے۔ دنیاوی لحاظ سے کچھ نقصان ہو جائے، کوئی دنیا رہنے والی نہیں ہے، چند دن میں ختم ہو جائے گی، کچھ فوری اب ہم کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا ہے۔
احیاء العلوم میں ایک واقعہ تھا، میں اس کو بول کے ختم کر دیتا ہوں. تو اس کو جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. یہ ملک الموت کے تعلق سے بتایا گیا ہے. وہ ایک مرتبہ گئے ہیں تو ایک متکبر بادشاہ کے پاس گئے ہیں جو بڑا ظالم تھا، اور وہ ایک ایک دن کچھ اپنا پروگرام بناتا تھا، اور جب نکلتا تھا تو وہ کپڑے ڈھونڈتا تھا، بہترین کون سا کپڑا ہو، اس کے بعد بہترین ڈریس کے بعد کس گھوڑے پہ بیٹھوں گا. کئی گھوڑے آتے تھے تو اس میں ریجیکٹ کر کے ایک آدھ سوچتا تھا. اس کے بعد اپنی آرمی کو بلا لیتا تھا، مخربین کو بلاتا تھا، تم سب سارے انتظار میں کھڑے رہے. تو اس وقت اپنے گھوڑے پہ نکل کر آتا تھا، سب لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ریسپیکٹ کرتے، اس نکلتا تھا تکبر کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. اور آج کا کیا پروگرام ہے، کس کو کیا کروں گا، کیا کریں گا، ایسا کریں. تو ایسا نکلا، ایک مرتبہ نکلا تو دیکھے تو ایک ایک غریب بوڑھا آیا، قریب آ گیا. تو اس کو پہلے تو حیرت ہوئی کہ اس کی ہمت کیسی ہے میرے قریب آنے کی. اس کے بعد وہ آیا تو اس نے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی. اس کو اور غصہ آیا، وہ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دیکھا تو اس بوڑھے کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس لگام کو میں ہلا نہیں سکا. تو اس نے کہا کہ کیا چاہیے. اس نے کہا کہ میں کچھ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی بات کرنا. اب وہ دیکھا کہ اس کے پاس کچھ قوت ایسی دکھ رہی ہے کہ میرا گھوڑا ہل نہیں سک رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں بولو کیا کہنا. اس نے کہا کہ ایسا نہیں، میرے کان میرے قریب کرو گے تو بولوں گا. تو تھوڑا سا جھک کے کان اپنا قریب کیا. اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں. اس نے جیسا سنا لرزہ کانپنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ تھوڑی مہلت دو، تھوڑی مہلت دو، میں ابھی محل میں جا کے کچھ اپنے کامیں کرنی تھی. وہ کچھ پیسوں ویسوں کے جو جائیداد ہے میری، پیسہ ہے، اشرفیاں ہیں، سونا ہے، اس کا کچھ حساب کرنا ہے مجھے. اس نے کہا کہ نہیں، ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں، میں آ گیا ہوں، بس تمہارا وقت آ گیا. اس کے بعد ایک ایسے جھٹکا مارا تو بادشاہ جو ہے گھوڑے سے گر کے ختم. ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا معاملہ. یہ علوم میں بتاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جب یہ بات کہتے ہیں نا، اس کا کمپیریزن بھی کیا. اس کے بعد پھر کہا کہ اس کے بعد ملک الموت گئے ایک غریب آدمی کے پاس، نیک انسان تھا، غربت میں اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں کچھ کھانا پینا کر رہا تھا. اس کے بعد کچھ ہاتھ پاؤں دھو رہا تھا. اس کے بعد وہ ملک الموت اس کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں ہے آپ، آئے کچھ، میرے پاس کچھ کھانا وانا ہے تو آپ کو اگر ضرورت ہے تو مسافر ہیں تو لے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ کون ہے آپ، کہاں سے. انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت. ملک الموت ہے. اس جھوپڑی میں رہنے والے غریب نیک انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی اتنی دیر کر دی ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. دنیا کے تکالیف سے گزرتے گزرتے میں انتظار کرتا تھا کہ کب میری موت آئے گی اور کب اس دنیا کی جھنجھٹ سے مجھے نجات ملے گی. آج آپ آ گئے ہیں تو مجھے کتنی خوشی ہو رہی. انہوں نے کہا کہ کچھ کام وام ہے تو کر لو، تمہارے میں فرصت دیتا ہوں تمہارا ابھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی کام کاج نہیں ہے، اب آپ آ گئے ہیں، میں آپ کے لیے تیار ہوں. اب آپ ہی تو میرے درمیان ہیں، میرے اللہ سے ملانے والے. آپ ہی کے آنے سے میں اپنے اللہ سے ملنے والا ہوں. مجھے آخرت ملنے والی ہے، اس دنیا کی تکالیف سے جھنجھٹ سے نجات ملنے والی ہے، اور بہترین زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وہ ملنے والی ہے. تو یہ ملک الموت سے پھر انہوں نے اس کی روح قبض کر دی. خیر میں اسے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول گئے، مگر ہمارا حال اس بادشاہ کے واسطہ نہ ہو جو تکبر میں تھا، بلکہ اس غریب آدمی کے ویسا ہو جو انتظار کرتا تھا کہ کب ملک الموت آئیں گے اور کب ہم کو اس جھنجھٹ سے نجات ملے گی، کب ہم کو اللہ کے نعمتیں اور برکتیں ملنے والی. تو آج کی بات اس میں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خسرو بھائی میں جوائن نہیں کر سکی کیونکہ گھر میں کچھ لوگ آ گئے تھے، تو جس کی وجہ سے ذرا انتظام وغیرہ کرنا تھا. تو ابھی جوائن کی ہوں میں، مگر آخر کا سن لی میں آپ کا
بیان, اور انشاءاللہ آپ جو فارورڈ کریں گے وہ میں انشاءاللہ سنوں گی اس کو میں. سوری, تھوڑا کمپیوٹر میں تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا. اچھا, آج کی دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجید. اللهم انی اسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونذر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک ہمارے سے جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے تفعال قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ اپنے ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ پاک ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفعال قبول فرما. اللهم افتح لي ابواب رحمتك فاتر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. آمين. پاک ہمارے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ پاک ہمارے جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو قرضدار خضروں سے نجات عطا فرما. جو آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں سب کی دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفعال قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی ہر قسم کے غضب غصے اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے آپ ہی کی رحمت کی پناہ میں آتے ہیں. آپ یا کوئی پناہ دینے والا نہیں. لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفعال قبول فرما دے. اللہ ہمارے لیے جتنی اب ہماری عمر رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں قبول فرمائیے. ہمارے نفس اور شیطان کے شرور سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر آپ پناہ نہ دیں تو ہم کو کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. صرف آپ ہی کی رحمت کی امید میں ہم اپنی باقی مانی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو اور ہم کو اپنے سے راضی کریں. آپ ہم سے راضی اور ہم کو اپنے سے راضی کریں. آمین آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وانت خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام علیکم. الحمد للہ. آج تو دلہن بنے ہوئے ہیں. چلیے آپ لوگ ابھی ٹائم ہے بات چیت کرنا ہے تو کچھ کر لیں. کچھ سوال جواب ہے تو کر لیں انشاءاللہ. کال کرتی ہوں فری تھی تو کال کری پھر بات کرتی ہوں انشاءاللہ. صبح میں کال کرتی ہوں. صبح میں کال کرتی ہوں. خیال رکھو اپنا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے بول رہے نا. خیال رکھو اپنا. صبح میں کب نکل رہی. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر کال کرتی ہوں میں انشاءاللہ. نیکسٹ سنڈے سے شروع کر لیں گے. 2 سیٹرڈیز مجھے ذرا مصروفیت تھی تو 2 سیٹرڈیز کیا ہم 2 سنڈے پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جی آپ نے فون پہ ڈال لینا ہے جی پی کون سی ایس صورت؟ ہاں ایک سیکنڈ کون سی صورت؟ میں دیکھ لیتی ہوں. سنڈے سہولت ہے یا سیٹرڈے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ آیت کون سی صورت کون سی بتا دیجیے. سورہ اما سورہ نبا ہے. وہ 30th پارہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم آخری جز پہ پہنچ گئے انشاءاللہ. تو نیکسٹ سنڈے
آپ چاہیں تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ. بہت بہت آپ سب کا میں ممنون و مشکور ہوں. آپ لوگ آتے ہیں تو اتنی تقویت ملتی ہے مجھے. اللہ تعالی ہم کو جنت میں بھی ایسا جمع ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے ہیں اور وہاں سے فائدہ. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکت اللہ بتا دیں.